خرچ کرو، عزتیں قربان کرنی پڑے عزتیں قربان کرو، ہمارے گھر کی عزتوں کو ان کے قدموں میں ڈال دو، لیکن ان کو اسلام سے باہر کرو۔ اس مشن میں جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے دوسرا نصاب بنایا، دوسرا لاہی عمل بنایا، دوسرا مشن بنایا۔ کیا بنایا؟ ان کو ان کی حالت میں رکھو، مسجدوں کو جانے دو، مکے کو جانے دو، مدینے کو جانے دو، نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، ذکر کرنے دو، درود پڑھنے دو، گائے کھانے دو، بیل کھانے دو، بکرا کھانے دو، مرغی کھانے دو، نکاح پڑھنے دو، پڑھانے دو۔ ان کے گھروں میں طغرے لگتے ہیں تو لگنے دو، عید الفطر مناتے ہیں تو منانے دو، عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو منانے دو، لیکن ایسی باتیں ان کے اندر داخل کر دو کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے رہے، لیکن اس عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کی نگاہ سے بھی اسلام سے باہر ہو جائے۔ سازش سمجھ میں آئی؟ آج وہی سمجھ میں آ رہے ہو، وہی کام ہو رہا ہے، وہی کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مسلکوں کا اختلاف ختم کرو۔ کیا فاتحہ درود پر لڑتے رہو گے؟ کیا سلام اور درود پر لڑتے رہو گے؟ کیا رفع یدین اور آمین پر لڑتے رہو گے؟ یہ ہمارے اندر کی علمی بحثیں ہیں، ہمارے اندر کی علمی بحثیں ہیں۔ تمہارا سوال ہمارا جواب مزہ ہے، ہمارا سوال تمہارا جواب مزہ ہے۔ تم دلیل دو گے تو قرآن سے دو گے، میں دلیل دوں گا تو قرآن سے دوں گا۔ تم دلیل دو گے تو حدیث سے دو گے، میں دلیل دوں گا تو حدیث سے دوں گا۔ تم دلیل دو گے تو صحابہ سے دو گے، ہم دلیل دیں گے تو صحابہ سے دیں گے۔ لیکن اندر کمرے کے اندر کا مسئلہ ہے، لیکن اب مسئلے کی بات نہیں، مسلک کی بات نہیں، مذہب کی بات آ گئی ہے۔ جو میرے نبی کو مان کر یہ نہیں مانتا میرا نبی اللہ کا آخری نبی نہیں ہے، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان سمجھ کر بیوی سے رشتہ لگتا ہے تو وہ حلال نہیں حرام کر رہا ہے۔ جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، محبت کا حق ادا کر کے بچے پیدا کرتا ہے، وہ حلال کے بچے نہیں حرام کے بچے ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کو دہراتے جاؤ، بار بار دہراتے جاؤ، اس پر ثابت قدم رہو، اس پر ثابت قدم رہو۔ میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے، میرا نبی اللہ کا آخری رسول ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں۔ میں کتنی باتیں عرض کیا